اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ہم نے کہا کہ اگر شیطان کا کوئی وسوسہ یا آپ کو بہلانے میں کوئی اس طرح شائبہ ہو، شک ہو یا یقین ہو تو پھر کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جتنے بداعمال لوگ ہیں شیطان انہی کے ساتھ ہو۔ بہت اللہ والے نیک لوگ شیطان اکثر انہی کے پیچھے پڑتا ہے، کیونکہ جو بداعمال ہے اس کو کیا ضرورت، وہ تو پہلے سے کوئی نیکی نہیں کرتا، لیکن جو نیکی کرتے ہیں شیطان انہی کے پیچھے پڑتا ہے تاکہ یہ نیکی نہ کرے اور گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ تو اگر اس طرح کوئی صورت ہو تو بزرگان دین اور قرآن مجید کے آیات، احادیث، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہمیں یہ بتاتا ہے، سکھلاتا ہے کہ فوراً اللہ کو یاد کیا جائے۔ فوراً اللہ کو ہوگا کیا کہ بندے کے ذہن میں اگر کوئی گناہ کرنے کا خیال آئے، ارادہ کرے اور فوراً وہ اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں کھل جائے گی، وہ اس گناہ سے بچ جائے گا، وہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یا اگر وہ گناہ کر بھی لے لیکن پھر اس کو توبے کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی، توبے کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ بالکل اللہ کو یاد نہیں رکھتے وہ پھر اس گناہ میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور پھر توبے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، توبے کی توفیق بھی۔ تو اگر کسی کو شیطان کے وسوسے آتے ہیں تو وہ یہ نہ کہے کہ اب میں تو جہنم میں گیا، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس لیے شیطان اس کے پیچھے پڑا ہے۔ اکثر اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نماز میں بندہ کھڑا ہے اور پھر بھی غلط قسم کے خیالات آتے ہیں، یا ہم کسی جمعے میں کسی مولوی صاحب کا تقریر سنتے ہیں، درس سنتے ہیں تو ہم کئی اور خیالوں میں گزر جاتے ہیں، اچانک کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ فوراً جاگ جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کوئی وسوسہ ہو، شیطان ڈالے دل میں، تو فوراً کیا کرے؟ اللہ کو۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوادار ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب پہنچتا ہے ان کو ایک جماعت شیطان کی ایک جماعت ان کو پہنچتا ہے، تذکروا، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے، وہ فوراً اللہ کو، فاذا هم مبصرون، پس اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اچانک ان کی آنکھیں، یہ ہم کہاں جا رہے تھے تو اللہ کو یاد کیا، اللہ نے اس راستے سے ہٹا کے اور پھر سیدھا راستے پر قائم رکھا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطان کے بھائی ہے ان کو چھوڑ دو سرکشی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، وہ باز نہیں آتے گناہ کرنے سے، وہ گناہ کرنے سے باز ہو۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور اے پیارے محبوب جب آپ کوئی معجزہ پیش نہیں کرتے، جو وہ معجزہ جو یہ مانگتے ہیں، فرمائشی معجزہ، قالو کہتے ہیں لولا اجتبیتہا، آپ نے پسند کا معجزہ کیوں پیش نہیں کیا؟ قل، فرما دیجئے اے پیارے محبوب، انما اتبع ما یوحا الی من ربی، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ رب العزت مجھے جو وحی کرتے ہیں میں اس کا تابعدار اور اطاعت کرنے والا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، اب یہ لوگ معجزات مانگتے ہیں تو سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن خود ہے، سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن خود ہے۔ کیوں کہ یہ ایسے اللہ کے بندے اور محبوب کے زبان پہ جاری ہوا جو خود پڑھے لکھے امی تھے، لیکن اتنا بڑا معجزہ اس کو چھوڑ کر یہ پھر اور معجزات کی طرف جا رہے۔ تو ھذا، یہ جو قرآن ہے، بصائر من ربکم، اس میں بصیرتیں ہیں تمہاری رب کی طرف سے، وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، ورحمتن،
یہ قرآن رحمت ہے لقوم یؤمنون، شرط ایک ہے ایمان والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب بھی کہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہو تو کان لگا کے اس کو سنا کرے، کان لگا کر اس کو اچھی طریقے سے اس کو سنا کرے۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہے، باتیں دنیاوی گپ شپ یہ نہ کرے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ اب اوپر کیا کہا کہ یہ رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو جو قرآن کو سنتا ہے اچھی طریقے سے یا اچھی طریقے سے پڑھتا ہے تو لعلکم ترحمون، اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نیکی کا کام کرتا ہوں، قرآن مجید اٹھا کے اونچی اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں، تو ایسی جگہ جہاں پر آپ کی تلاوت سے دوسرے لوگ اپنے کام میں مشغول ہو تو ان کو تو چاہیے کہ قرآن سنیں، لیکن وہ قرآن نہیں سن رہے، اپنے کام میں لگے ہوئے، تو جو تلاوت کرنے والا ہے وہ پھر گناہگار ہوگا، سننے والا گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنے کام میں، اور جب آپ جا کے قرآن مجید اٹھا کے وہاں پر تلاوت شروع کر دیا آپ نے، تو ماحول کو، جگہ کو دیکھ کر تلاوت اپنا کیا کرے، تلاوت اپنی کیا کرے، کسی کو تنگ نہ کرے۔ اب بعض لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ایک بندہ تہجد کے لیے اٹھا ہے اور اونچی آواز سے الحمدللہ رب العالمین، وہ بھائی تو جس کو سنا رہے وہ سن رہا ہے، تو یہ جو سوئے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یا جو آپ جس کے لیے تلاوت کر رہے ہیں، جس کی رضا کے لیے، اس کے لیے کرو، تو جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو، فی نفسک، اپنے دل میں، اپنے رب کو یاد کرو اپنے تضرعا و خفیہ، ظاہری طور پر اور پوشیدہ، عاجزی، تضرعا عاجزی کے ساتھ، و خیفہ اور خاموشی سے، و دون الجہر، بلند اونچی اونچی آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، من القول، باتوں میں جب اونچے اونچے الفاظ بندہ کہتے ہیں، ہاں اگر ماحول ہے تو کر سکتے ہیں، ماحول ہے تو کر سکتے ہیں۔ اور یہ کب کرے ذکر؟ ہر وقت کرنی چاہیے، 24 گھنٹے میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن 2 وقت خاص ہے، بالغدو والآصال، صبح اور شام، صبح اور شام۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ان اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہے، جو دن والے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، رات والے آ جاتے ہیں، صبح رات والے چلے جاتے ہیں، دن والے، جس طرح ہمارے یہاں پر شفٹ چینج ہوتی ہے، تو جب ہم شام کے وقت ذکر کر رہے ہو تو دن والے جو جا رہے وہ لکھ کر جا رہے کہ ہم نے فلاں بندے کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، یا ذکر کرتے ہوئے چھوڑا، یا تلاوت کرتے ہوئے چھوڑا، درود شریف پڑھتے ہوئے، اور جو آ رہے وہ یہ لکھ رہے کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا جب ہم آئے، درود شریف پڑھ رہا تھا جب ہم آئے، ذکر کر رہا تھا جب ہم آئے، تلاوت کر رہا تھا جب ہم آئے، تو دن والوں کے رجسٹر میں بھی اور رات والے رجسٹر میں بھی ہم کیا ہوں گے؟ نیکوکار ہی لکھ کے جائیں گے۔ بعض لوگ جو خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی گناہ میں مبتلا ہو، تو جو رجسٹر جو جا رہے وہ کہہ رہے یہ فلاں گناہ میں مبتلا تھا، جو آ رہے وہ کہہ رہے یہ فلاں گناہ میں مبتلا تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت بنو، غافلوں میں سے مت بنو۔ کبھی کبھار نا ہم کسی بڑے مجلس میں جاتے ہیں، جلسے میں جاتے ہیں، تو ادھر مولانا صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں، ہم ادھر سوئے ہوتے ہیں، اچانک کوئی بات، نعرہ تکبیر، ادھر سے جب نعرہ، تو ہمیں اس طرح ہو جاتے کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی، کیا ہو گیا، تو اچانک جاگ جاتے، تو وہ کیا، وہ ہم غافل ہی بیٹھے ہوتے۔ تو وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت بنو۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، اب یہ ذہن میں نہ رکھو کہ تمہاری نمازوں کی، تمہارے روزے کی، تمہاری تلاوت کی، تمہاری ذکر کی، درود شریف کی، عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت ہو، یہ تو جو کر رہا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، جو کر رہا ہے اس کا اپنے بھلے۔ اگر ایسا ہو تو اللہ رب العزت کے پاس جو فرشتے ہیں وہ عبادت کے لیے کافی ہے، پھر وہ پھر عبادت کے لیے، ان الذین عند ربک، وہ لوگ جو آپ کے رب کے ہاں ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ،
یعنی فرشتے وہ اس کے عبادت سے منہ نہیں موڑتے. وَيُسَبِّحُونَهُ اس کی پاکی بیان کرتے ہر وقت. وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اسی کے لیے سجدہ ریز ہوتے. اسی کے لیے جو فرشتے اللہ کے حکم سے انسان کو سجدہ کرے, یعنی آدم علیہ السلام کو, کس کو؟ آدم علیہ السلام. تو وہ فرشتے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے, وہ تو ہر وقت سجدے میں ہوں گے, ہر وقت وہ عبادت کر رہے ہوں گے. تو تمہاری عبادت کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ یعنی ہاں اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے, بلکہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اتنے ماحول میں اور جو ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے اس میں ہمیں اللہ رب العزت نے مسجد نصیب کیا, قرآن نصیب کیا, نماز نصیب کیا. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ابھی یہ سورۃ الاعراف ختم ہو گیا تو آپ لوگ سب لوگوں کو مبارک, اور انشاءاللہ سورۃ الانفال شروع کریں گے. اور یہ آیت ختم ہو گیا سجدے پر, یہ آیت ختم ہو گیا کس پہ؟ اور آپ سب لوگوں پہ سجدہ واجب ہو گیا. آپ لوگ سب لوگوں پر سجدہ کیا ہے, تو ارادے نہ کرو کہ کر لیں گے, ابھی کھڑے ہو جاؤ, سب سے پہلے یہ سجدہ کرو اور پھر اس کے بعد سنتیں پڑھو. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.